بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ۔ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی کہلاتی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں برے عقائد، برے اعمال کے بدترین انجاموں پر بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اور آخرت کے سخت عذابوں کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں عموماً ان میں برائی پر تنبیہ، برے عقائد پر عذاب، آخرت کے عذابوں کا تذکرہ، اور مدنی صورتوں میں اکثر اعمال پر بحث فرمائی گئی ہے۔ فرمایا الف لام را، یہ جو بعض صورتوں کے ابتداء میں حروف آتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا مفہوم اور مطلب کیا ہے اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ لوگ جنہیں اللہ کریم اس کا علم عطا کر دے۔ لیکن ان کی تلاوت ضروری ہے، ان سے جو انوارات ملتے ہیں، جو برکات ملتی ہیں، جو فائدہ ملتا ہے وہ ہر پڑھنے والے کو ملتا ہے، اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر قرآن کریم کا ترجمہ نبی آتا ہو تو قرآن کی تلاوت اپنا اثر دل پر چھوڑتی ہے، انوارات آتے ہیں، برکات نصیب ہوتی ہیں۔ ترجمہ آتا ہو تو سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ اللہ کریم قرآن سیکھنے کی توفیق دے، اس کا ترجمہ سمجھنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کی توفیق دے، تب جا کر بات بنتی ہے۔ لیکن ترجمہ نبی آتا ہو تو تلاوت کا اپنا اثر ہے، اپنا اجر ہے، اپنا ثواب ہے۔
کتاب احکمت آیاتہ، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات مستحکم ہیں، جن میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کریم خود سارا بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن یہ قرآن کا ایک عجیب معجزہ ہے کہ اس کی آیات نے عقائد سے لے کر اعمال تک فیصلہ دے دیا کہ یہ اس طرح سے ہوگا۔ پہلے جو صحائف، جو کتابیں نازل ہوئیں، ان میں جو احکام تھے وہ تبدیل ہوتے رہے۔ کسی امت پہ کچھ احکام تھے، دوسری پہ وہ احکام بدل گئے۔ کتاب الہی میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، پہلوں میں بھی دو تھیں، اس میں قرآن کریم میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک کو اخبار کہتے ہیں اور ایک کو احکام۔ اخبار یا خبر کی جمع ہے اخبار، اخبار جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ خبر کے معاملے میں آتا ہے اللہ کی توحید، اللہ کی ذات ہے، وہ واحد لا شریک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس خبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کیونکہ خبر میں تبدیلی ہو تو ایک خبر سچی ہوتی ہے، دو خبریں بیک وقت سچی نہیں ہوتی، دوسری جو اس کے مقابل ہے وہ غلط ہوگی۔ تو اخبار میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہی تھا۔ یہ خبر ہے، اس میں تبدیلی نہیں۔ آخرت، حساب کتاب، ثواب عذاب، جنت دوزخ، موت ما بعد الموت کی حیات، ملائکہ، یہ ساری چیزیں خبر سے تعلق رکھتی ہیں، اور خبر تمام ادیان میں ایک ہی تھی۔ لیکن احکام جو انسانی زندگی سے براہ راست متعلق ہیں، خرید فروخت، بیع و شراء، لینا دینا، دوستی دشمنی، صلح اور جنگ، کاروبار، ملازمت، زندگی کے نکاح، طلاق، اولاد، وراثت، بے شمار احکام ہیں۔ ایک عام آدمی سے لے کر ایک ملک، ایک حکومت اور بین الاقوامی دنیا تک احکام کے فیصلے سنا دیے گئے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو فیصلے قرآن میں آ گئے ہیں یہ مستحکم ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو۔ پہلی کتابوں میں جو فیصلے آئے تھے، بعض امتوں پر بعض چیزیں حرام تھیں، بعض پر حلال کر دی گئیں، بعض میں 2 نمازیں تھیں، بعض میں 4 تھیں۔ رمضان کے احکام مختلف تھے، رمضان ہر امت میں تھا لیکن اس کے احکام اپنے تھے، اوقات اپنے تھے، طریقہ کار اپنا تھا۔ یہ بس احکام بدلتے رہے وقت کی مناسبت سے، اور لوگوں کی استعداد کے مطابق احکام میں تبدیلی ہوتی رہی۔ کیونکہ ایک وقت ایک حکم مناسب ہوتا ہے، دوسرے وقت دوسرا مناسب ہوتا ہے، تو جو مناسب انسانوں کے لیے ہوتا تھا اللہ کریم اس طرح تبدیل فرماتے۔ لیکن نزول قرآن کے بعد روئے زمین پر اور قیامت تک اسی کے احکام لاگو ہوں گے، کسی حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم نے ایک اصول ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بندے کو اس کام کی تکلیف نہیں دی جاتی جو وہ کر نہیں سکتا۔ تو گویا قرآن کے احکام قیامت تک روئے زمین پر قابل عمل ہے۔ اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بھی اسمبلیاں بنتی ہیں، بڑے پڑھے لکھے چنے ہوئے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ قانون بناتے ہیں، خود بناتے ہیں، جب نفاذ کی باری آتی ہے پھر اس میں خود ترمیمیں کرتے ہیں کہ اس میں یہ بھی کمی رہ گئی، اس میں یہ بھی خامی ہے، حالات بدل گئے، اب یہ ہونا چاہیے۔ اب جو پاکستان میں قانون بنتے ہیں وہ کسی دوسرے ملک پر لاگو نہیں ہوتے، ہو سکتے نہیں، وہاں کے حالات اور ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر ملک کے
اپنے بندوں کی ضرورت کے مطابق، اپنی معاشی حالت کے مطابق، اپنی سیاسی صورتحال کے مطابق، اپنے بندوں کی ضرورتیں اور ان کی تکمیل کے مطابق ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں۔ ایک ملک کے قانون دوسرے میں نہیں لگ سکتے، ناقابل عمل ہیں، ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ واحد کتاب ہے جس کے قوانین بیک وقت ساری دنیا پر نافذ العمل ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ ہمیشہ ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔ جو قانون بندے بناتے ہیں وہ اپنی عقل، اپنی شعور، اپنی استعداد کے مطابق بناتے ہیں، یہ بندوں کے خالق مطلق نے بنائے ہیں۔ وہ بندوں کی ضروریات سے بھی واقف ہے، موسم بھی اس کے اپنے پیدا کردہ ہیں، حالات بھی اس کے اپنے پیدا کرتے ہیں، وہ ہر حال سے واقف ہے۔ لہذا فرمایا یہ وہ کتاب ہے، کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات مستحکم ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور اس کے احکام کوئی ایسے نہیں جو سمجھ میں نہ آنے والے ہوں، ان کی تفصیل ان کو کھول کر بیان کر دیا ہے اس ہستی نے جو حکیم بھی ہے، باخبر بھی ہے، بندوں کے ہر حال سے، ہر لمحہ، ہر آن باخبر ہے، اور حکیم و دانا بھی ہے۔ یعنی احکام قرآنی میں ہی انسانیت کی بہتری ہے۔ اور یہ بات مشاہدے میں ہے کہ کوئی اللہ سے ایمان نہیں رکھتا، قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن کوئی عمل قرآن کے حکم کے مطابق کرتا ہے تو دنیا کا فائدہ اس کا بھی ہو جاتا ہے، کام اس کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دنیاوی فائدے کے لیے ایمان شرط نہیں، آخرت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ابھی پرسوں کی خبر تھی، بڑا شور ہے کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی، پوری دنیا میں سود پھیلا ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی وہی ہے، ہر جگہ ہے۔ مغرب کے جو معاشیات کے ماہرین ہیں انہوں نے بڑی تحقیق، بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر سود کو معیشت سے نکال دیا جائے تو شاید سب لوگ آسودہ حال ہو سکتے ہیں۔ اب یہ وہ فیصلہ ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ سود کے قریب مت جاؤ، سود کو ختم کر دو۔ ابھی مسلمان ممالک میں سے تو کسی کو توفیق نہیں ہوئی، تو پرسوں کی خبر میں سن رہا تھا برطانیہ کی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو سود کو ختم کر کے اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو دو چیزوں سے سود ختم کرنے کا اعلان انہوں نے پرسوں ان کے وزیر اعظم نے کیا ہے کہ جو گھر بنانے کے لیے قرضہ لے گا اس پر سود نہیں ہوگا، جتنے پیسے لے گا اتنے ہی واپس کرے گا، اس سے سود نہیں لیا جائے۔ یا کوئی گھر خریدے گا قسطوں پر، اس پر بھی سود معاف کر دیا گیا۔ یعنی کافر یہ آزمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سود ختم کر دیں تو کیا معیشت بہتر ہو سکتی ہے، اگرچہ ان کا نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ حضور کی رسالت پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے۔ ان کے اپنے عقائد و نظریات جس طرح کے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اب تو اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، جیسس پر ہی رہ جاتے ہیں ہر کام میں۔ اس کے باوجود انہوں نے ابتدا کر دی ہے، مسلمان ممالک میں سے بھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی، تو فرمایا احکمت آیاتہ، اس کی آیات مستحکم ہے، قیامت تک یہی واجب العمل ہے اور انہی پر عمل ہوگا تو مقبول ہوگا۔ اور فصلت من لدن حکیم خبیر، اور یہ کوئی ایسی معامل نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے، اللہ جو حکمت والے بھی ہیں اور باخبر ہیں ہر حال سے ہمیشہ، ان کی طرف سے ان کی
ان کو کھلا کھلا واضح واضح بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو سجدہ نہ کیا جائے، یہ بات نہیں ہے۔ عبادت کہتے ہیں اس اطاعت کو جو نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے کی جائے، کہ اگر میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا تو نقصان اٹھاؤں گا، اس کی اطاعت کروں گا تو مجھے اس سے نفع حاصل ہو۔ اب کہیں بھی اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بھی اطاعت کرو جو شرعاً جائز نہ ہو تو یہ اس کی عبادت ہوگی۔ وہ علامہ مرحوم نے کہا تھا نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ انسانوں سے، لوگوں سے، موہوم ہستیوں سے، سنے سنائی باتوں سے امید رکھنا بھلے کی اور اللہ کی اطاعت نہ کرنا۔ عجیب لوگ ہیں ہم، اور دنیا میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ پرسوں میرا ایک عزیز بتا رہا تھا کہ گاڑی کا ٹیکس پے کرنے گئے تو ایک شخص کے پاس گاڑی تھی، کوئی 25 لاکھ میں یا کتنے میں اس نے خریدی تھی، تو پتہ چلا کہ یہ گاڑی تو صحیح نہیں ہے، اس کا تو نمبر غلط ہے، وہ اسے کیا کاٹا واٹا ہوا ہے، یہ تو نہیں پاس ہو سکتی، تو اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو میں نے کہا اس نے ساری زندگی کبھی سجدہ کیا تھا، اسے ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوا کہ میری اتنی نمازیں چھوٹ گئی؟ اس نے کبھی آخرت کی تیاری کی تھی اور وہ ضائع ہو گئی تو اسے ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوا؟ یہ گاڑی تو چھوڑ جائے گا، ہارٹ اٹیک نہ ہوا آج نہ صحیح، کل صحیح، پرسوں صحیح، یہ تو ویسے بھی اسے چھوڑ جانی۔ تو دولت سے اتنا پیار کہ 25 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو کروڑوں روپے سے ایک قیمتی ایک سجدہ ہے۔ کبھی نہیں سنا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو کہ میری اتنی نمازیں فوت ہو گئی یا میرے اتنے روزے فوت ہو گئے۔ تو اس قدر دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے نا ہمارے دلوں میں۔ تو اس طرح جو کیا جاتا ہے کہ آپ روپے کے پجاری ہو گئے، آپ بندوں کے پجاری ہو گئے، اس بندے سے مجھے یہ ملے گا۔ بندہ خود محتاج ہے، تمہیں کیا دے؟ محتاج کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جہاں ہمارے علاقے میں آتے رہتے ہیں یہ جھگیوں والے فقیر، مانگ کر کھاتے ہیں، جھگیاں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کھیڑی 10 میل آگے جا کر بیٹھ گیا۔ تو اب تو فرصت نہیں ملتی۔ میں کبھی کبھی ان لوگوں کے پاس جا بیٹھا کرتا تھا کہ ان کا کیا عقیدہ کیا ہے، طرز حیات کیا ہے، یہ کس طرح جیتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک جھگی میں لیٹا ہوا تھا جوان سا آدمی، 32-35 سال کا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی کیوں مانگنے نہیں گئے؟ کہ جی بیمار ہوں، بخار ہو گیا، اور بخار زیادہ تھا، بیوی بھی نہیں جا سکی، بچے چھوٹے ہیں، تو آج رات فاقے میں ہوگی، کل کوئی کوشش کریں گے، آج تو کھانے کو کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا آپ تم فاقہ کرو گے تو یہ تمہارے ساتھ 10-12 جھگیاں اور بھی ہیں، اور یہ تو سارے گاؤں سے مانگ کر لائے ہیں، انہوں نے گٹھڑی روٹیوں کی بھی اٹھائی ہوئی تھی، کوئی پیسے بھی لے آئے ہوں گے، تو ایک ٹائم کی روٹی اس روٹیوں میں سے تمہیں نہیں دے سکتے۔ تو صاحب کہنے لگا جو مانگ کر کھاتا ہے جی وہ دوسرے کو کچھ نہیں دیتا، ان سے مانگنا فضول ہے۔ شاید ان میں اس کے بھائی بھی ہوں، شاید کوئی ان میں اس کا والد ہو، چونکہ وہ ایک برادری ہی چلتی ہے نا۔ تو کہنے لگا جی ہم ایک دوسرے سے نہیں مانگتے، کہ جو مانگ کے لاتا ہے وہ دوسرے کو کب دے گا؟
گدھا سے آگے میں کیا مانگوں گا؟ تو خود گدھا ہے۔ تو میں نے کہا حیرت ہوتی ہے کہ ہر بندہ خود محتاج ہے، ہم ان کے محتاج کیوں بنے؟ اپنا تو کسی کے پاس کچھ نہیں، جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور ہر بندہ اس کی بارگاہ میں محتاج۔ ہمیں وہ شاہ نظر آئے، بادشاہ نظر آئے، لیکن اس کا تو حقیر بندہ ہے اور اسی سے مانگ کے کھاتا۔ نوشیروان کو پیاس لگی، کہیں سفر پہ تھا، تو اس نے پانی منگوایا، تو ساتھ اس کے جو شاہی طبیب ہوتا تھا اس نے وہ پانی ملازم کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور کہنے لگا اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ کہو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر اس سفر اور اس مسافرت اور اس گرمی میں آپ کو یہ پانی نہ ملے تو یہ گلاس کتنے میں خرید لیں گے؟ اس نے کہا میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور گلاس خرید لوں گا۔ اس نے دے دیا، انہوں نے پی لیا۔ جب پی چکے تو اس نے کہا کہ حضور اگر اب یہ پانی باہر نہ نکلے تو پھر کیا کریں گے؟ کتنی قیمت دیں گے؟ کہنے لگا میں ساری سلطنت دے دوں گا ورنہ تو میری جان جاتی رہے گی۔ اس نے کہا پھر یہ یاد رکھیے کہ آپ کی سلطنت کی قیمت اتنی سی ہے، اس پہ فخر نہ کیجئے، اس ساری بادشاہت کی قیمت اتنی سی ہے۔ تو بندہ تو خود محتاج ہے، جو خود مانگ کے لاتا ہے اس سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ اور یہی توقع کسی سے رکھنا، نہیں، توقع اللہ سے رکھو، اس کی اطاعت کرو۔ ہم بندے بندے سے امید لگا لیتے ہیں، اللہ کے در پہ جھکنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا، ہماری نمازیں فرائض ضائع ہو جاتے ہیں، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ لڑ بڑ کے مانگو، رو رو کے مانگو، سجدے میں گر کے مانگو، جیسے مانگو، آپ کا اپنا پروردگار ہے، کوئی تکلف نہیں، جیسے جی چاہے مانگو، مانگو اس سے، وہی دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کا ایمان صحیح ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہمارا نفع کرے گی یا نقصان، ہمیں نفع کی امید ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ نقصان کر دے، تو اللہ کریم اتنے کریم ہے کہ اس نقصان سے ہمیں بچا کر اس کے بدلے کوئی ایسی چیز عطا کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے نفع کا سبب بنتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن وقت میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس کا وقت مقرر ہوتا ہے، وہ اپنے وقت پہ پوری ہوتی ہے۔ اور جو ان دونوں میں نہ آئے وہ دعائیں اللہ کریم اپنے پاس جمع فرما لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میدان حشر میں جب اعمال تولے جائیں گے تو کچھ لوگوں کے اعمال کا وزن کر کے فرشتے عرض کریں گے جی اس کے اعمال سارے آگے ترازو پر تولیں، تو ارشاد ہوگا نہیں، اس کے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں، وہ بھی اس کے پرڑے میں رکھو۔ اور وہ دعائیں ہوں گی جو اس نے کی تھیں اور دنیا میں اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ تو حضور کا ارشاد ہے کہ اس دن بڑے بڑے مستجاب الدعوات یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ کی جاتی اور آج ہمارے کام آتی۔ تو مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اسے فائدہ ہی دیتی ہے۔ اور اللہ کریم نے 5 نمازوں میں کیا سکھایا ہے سوائے دعا کی؟ ہم کچھ دیتے تو نہیں، قیام میں بھی دعا ہے، رکوع اور سجدے میں بھی عظمت الہی کی بات ہے، تحیات میں بھی دعا ہے، اپنے لیے اپنوں کے لیے کتنا کچھ سکھایا۔ اور ہم مانگنے جاتے ہیں، کچھ دینے نہیں جاتے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگنے جاتے ہیں، دینے کچھ نہیں جاتے، پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ سو فرمایا یاد رکھو اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی محتاجی نہ کرو، کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو،
اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اللہ کی طرف سے تمہیں غلط کاموں کے انجام کی خبر دینے والا ہوں اور ایمان اور نیک عمل پر مبارکباد اور خوشخبری دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں تمہیں کاموں کے اس انجام سے آگاہ کرنے والا ہوں جو میدان حشر میں پیش آئیں گے، جو تمہاری سمجھ میں مرنے کے بعد آئیں گے۔ نذیر کا مطلب ڈر سنانے والا یا ڈرانے والا لکھ دیا جاتا ہے، اور اردو میں اور کوئی لفظ بھی نہیں، لیکن مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں۔ دشمن کا ڈر ہوتا ہے، نقصان کا ڈر ہوتا ہے، بیماری کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ وہ ان ڈروں میں سے کوئی ڈر بھی نہیں۔ نذیر کا انذار کا مطلب ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا جو نتیجہ پیش آئے گا، جس سے آپ بے خبر ہیں، اگر وہ غلط ہے تو اس کی بر وقت خبر دینا یہ انذار ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے کہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو آنکھ کھلے گی کہ وہ جو میں نے کیا تھا اس کا تو یہ نقصان ہو گیا۔ وہ یہاں بتا دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کہ ابھی توبہ کر لو، اس سے رجوع کر لو، اس کا یہ نقصان ہو۔ تو فرمایا میں تو یقیناً تمہارے لیے برائی کے برے انجام سے باخبر کرنے والا ہوں اور نیکی کے نیک انجام کی بشارت اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اس بات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب بغیر نبی کے سمجھ میں آنے والی نہیں۔ کتاب سہل ہے، آسان ہے، مفصل ہے، لیکن معنی کا تعین نبی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے بغیر کتاب کا کوئی معنی کرے گا تو پھر ہر شخص اپنی پسند سے کرے گا اور لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ عربی میں تو ایک ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں، اب کوئی کون سا معنی منتخب کر لے۔ اسی لیے قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جس پر حضور نے عمل کیا۔ آپ کی ساری زندگی کا عمل بھی تفسیر ہے قرآن کی، آپ کے ارشادات اور آپ کی حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیکھا، اس پر عمل کیا اور حضور کے سامنے اس پر عمل کیا، اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مفہوم ہے، یہی عمل کرنا ہے جو تم کر رہے ہیں۔ تو آج بھی قرآن کا ترجمہ یا تفسیر وہی ہوگی جو حضور نے سکھائی، صحابہ نے سیکھی اور اس پر عمل کیا۔ آج اگر کوئی مختلف ڈکشنریاں اور مختلف لغات لے کر مختلف معنی کرے تو قرآن میں تحریف ہوگی، وہ تشریح یا وہ تفسیر نہیں ہوگی۔ آج بھی تفسیر وہی معتبر ہے جو حضور کے ارشاد کی مطلب کتنی قرآنی آیات نازل ہوتی، اور صحابہ کرام میں بڑے بڑے فصحاء عرب کے لوگ تھے، ایسے ایسے لوگ تھے جو بہت زبان دان تھے۔ تو عرب میں تو یہ خاصا تھا کہ لونڈیاں، نوکر اور غلام اور کنیزیں بھی بات بات پر شعر کہہ دیا کرتی تھی، جواب شعروں میں دے دیا کرتی تھی۔ اور عرب دوسری دنیا کو عجم کہتے تھے، عجم گنگے کو کہتے ہیں۔ عربوں کو ناز تھا اپنی زبان دانی پر، باقی ساری دنیا کہتے تھے یہ لوگ تو گنگے ہیں، ان کی تو کوئی زبان ہی نہیں۔ لیکن قرآن کی جب کوئی آیت نازل ہوتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہوئے صحابہ کرام سے، حاضرین محفل سے پوچھ لیتے کہ آج یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، جانتے ہو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو بڑے بڑے فصحاء جو بیٹھے تھے کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، جو آپ فرمائیں گے وہی مطلب۔ جب صحابہ کرام نے از خود مطلب نکالنے کی کوشش نہیں کی تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم آج اپنی مرضی سے ترجمہ کریں یا اپنی مرضی سے تفسیر کریں، وہ رد ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ وہی تفسیر ہے جو اللہ کا نبی فرمائے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے ہر بات پہ یہ کر لیا ہے کہ یہ بات قرآن میں کہاں ہے؟ بھئی قرآن میں تو حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، سارے قرآن۔ اب اس کے اوقات کیا ہیں، اس کی رکعت کتنی ہے، کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے،
رکوع و سجود کتنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ تو قرآن میں تفصیل نہیں ہے کہ ثنا پڑھو، پھر فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر قرآن کریم کی چند آیات پڑھو، پھر رکوع کرو، پھر اس میں یہ تسبیح پڑھو، پھر قیام کرو، پھر سجدہ کرو، اس میں یہ تسبیح پڑھو، اتحیات یوں پڑھو۔ یہ تو قرآن میں تفصیل کوئی نہیں ہے، یہ کہاں سے آئی؟ یہاں ڈٹھا کوٹ ایک جگہ ہے کلر کار سے آگے، یہاں ایک مناظرہ ہو رہا تھا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناظر تھے اہل سنت کی طرف سے، اور شیعہ حضرات کی طرف سے ایک مناظر تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے فیض بخش نام تھا ان کا۔ تو مسئلہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ دیا تھا اور ان کا نکاح کر دیا۔ وہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رشتہ پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، یہ بچی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ علی مجھے شادی کا شوق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کو کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی ہوگی سوائے میرے رشتوں کے۔ تو میں اس لیے رشتہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آ جاؤں، میرا رشتہ قیامت کو بھی قائم رہے۔ انہیں یہ بات بڑی پسند آئی، انہوں نے ام کلثوم کا نکاح کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور وہ جو شیعہ مناظر تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت عمر اور حضرت ام کلثوم کے نکاح کی بات قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں ہے؟ حضرت نے فرمایا بالکل ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں ہے آپ دکھائیں؟ انہوں نے کہا قرآن کھولو، جہاں حضرت علی اور مائی فاطمہ کے نکاح کی بات لکھی ہوئی ہے اس سے اگلی آیت میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ اب قرآن سے کہاں سے وہ نکالے حضرت علی اور مائی فاطمہ کا نکاح؟ فرمایا جس آیت میں وہ لکھا ہوا ہے نا اس سے اگلی آیت میں ام کلثوم کا نکاح لکھا ہوا ہے، پڑھ۔ تو یہ تو ایک علمی انداز تھا نا حضرت کا کہ اب نکاح کس کا کس سے ہوا، یہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا۔ قرآن تو احکام کا مجموعہ ہے، اس کی تفصیل حدیث سے تلاش کرو، صحابہ کرام سے تلاش کرو، سیرت نبوی سے تلاش کرو۔ تو یہاں بھی بعض لوگوں کو یہ ہیضہ ہو جاتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں اصول لکھے ہوئے ہیں، ان کی ساری تفصیلات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے بھی ارشاد فرما دیا اور ان پر عمل کر کے بھی ان کی تفصیلات کو بتا دیا۔ تو ہمارے ہاں تو ایک یہ بھی ہیضہ ہو گئے نا، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی حدیث کا تو کیا اعتبار ہے، تو قرآن میں دکھاؤ، اور ہم اہل قرآن ہیں۔ بھائی آپ اہل قرآن کیسے بن گئے؟ صاحب قرآن سے چمٹو گے تو اہل قرآن بنو گے نا۔ صاحب قرآن کو چھوڑ کر کوئی اہل قرآن نہیں بن سکتا۔ نبی کے بغیر قرآن کا مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ نبی کا منصب ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، نبی کا منصب جلیل یہ کہ لوگوں کو بتائے کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا۔ وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر حضور نے اگلا ارشاد ربانی سنایا کہ میرا کام تمہیں برائی سے، برے انجام کی بروقت خبر دینا، نیکی کے نیک انجام پر بشارت دینا، اور تمہیں یہ بھی سمجھانا ہے ان استغفروا ربکم کہ ہمیشہ اپنے اللہ سے معافی طلب کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، ہمیشہ کرتے رہو۔ جنہیں تم نیکیاں سمجھتے ہو وہ نیکی کر کے بھی استغفار کیا کرو کہ وہ بارگاہ بہت عالی۔ ہم جو سجدہ بھی کرتے ہیں وہ پتہ نہیں اس بارگاہ کے لائق ہے کہ نہیں۔ خطا کرنا تو بہت ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ، ہم جو عبادت بھی کرتے ہیں اس میں پتہ نہیں وہ خلوص ہے کہ نہیں جو اس بارگاہ میں پیش کیا جانا چاہیے۔ تو نیکی کر کے بھی اللہ سے بخشش مانگتے رہا کرو کہ اللہ یہ نیکی بھی تب نیکی ہے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو۔
استغفروا ربک اپنے پروردگار سے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہاری تمام ضرورتیں وہی پوری کر رہا ہے. ثم توبوا الیہ، اور اس کے سامنے توبہ کرتے رہو. انسان کتنا بھی پارسا ہو اسے غلطی ہو سکتی ہے، اسے استغفار اور توبہ کرنی چاہیے. پھر ہم جو نیکیاں بھی کرتے ہیں وہ بھی بڑی حد تک گستاخیاں بن جاتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل ہمارا پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا کتنی رکعت پڑی تھی. نماز میں اتنی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ تو یاد رکھیں کہ اب دوسری پڑھی ہے یا تیسری رکعت پڑھی ہے. تو اللہ سے توبہ کرتے رہو. توبہ اللہ کریم نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر اس امت پر احسان کیا ہے. پہلی امتوں میں بھی توبہ تھی، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ توبہ کرتے تو ان پر کوئی نہ کوئی آزمائش ڈال دی جاتی کہ یہ کام کرو تمہاری توبہ قبول ہوگی. اس امت میں اللہ نے یہ آسانی فرمائی ہے کہ کتنے گناہ کر چکا ہو، کتنے گناہ کر چکا ہو، خلوص دل سے اللہ سے عہد کرے کہ یا اللہ جو ہو چکا میں اس کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا، اور خلوص دل سے کرے وہ معاف کر دے. کسی کے گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے. ان رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز سے وسیع تر ہے میری رحمت. اور یہ کتنا احسان ہے اس کا. پھر فرمایا یہ استغفار اور توبہ کا فائدہ یہ ہے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، جب تک تمہاری دنیا کی زندگی ہے تمہارے لیے دنیا میں بھی بہترین سامان پیدا کرے گا. استغفار اور توبہ کی برکت یہ ہے کہ تمہاری دنیا کے کام بھی آسان ہو جائیں گے، دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرمائے گا. اگر ساتھ استغفار بھی کرتے رہو، توبہ بھی کرتے رہو، رجوع اللہ قائم رکھو تو اللہ تمہاری نیکیوں کو بھی کئی گنا بڑھا دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کر دے گا، ایسے سب اسباب مہیا کر دے گا کہ تم اس کے سوا کسی کے محتاج نہیں رہو گے. سو دنیاوی کاموں کا بھی یہ بہت بڑا علاج ہے کہ آدمی استغفار کی تسبیحات پڑھے اور توبہ کرتا رہے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہے. تو فرمایا تمہاری دنیاوی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی اور دنیا میں بھی تم پر آسانی پیدا فرما دے گا. اور جب تک تمہارا وقت مقرر ہے الی اجل مسمی، موت تک تمہاری زندگی بھر تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہیں آسانیاں دے گا، اور مرنے کے بعد جو تم نے نیکیاں کی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ انعام عطا فرمائے گا. من تولوا، سبحان اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آپ کی طرف سے ارشاد فرمایا. اور دیکھیے حضور کتنے کریم ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کو ارشاد فرما رہے ہیں، صرف اپنے زمانے کے لوگوں کو نہیں، صرف ان کو نہیں جنہوں نے حضور پر پتھر برسائے، صرف ان کو نہیں جنہوں نے کانٹے بچھائے، صرف ان پر نہیں جنہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا، صرف ان پر نہیں جنہوں نے دندان مبارک شہید کیے، کتنے صحابہ کو شہید کیا گیا، کتنی جنگیں لڑنا پڑی، صرف ان کے لیے نہیں ساری انسانیت کے لیے فرما رہے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے روگردانی کرو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو لوگوں مجھے اس بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے تمہارے لیے کہ تم عذاب میں پھنس جاؤ. کیسی عجیب بات ہے کہ ہم 1450 سال بعد پیدا ہوئے، ہمارا درد بھی اس میں ہے.
اور نہ جانے کب تک دنیا رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، تو جو ایمان نہ لا سکے یا نیک عمل نہ کر سکے ان کا درد بھی اس ارشاد میں موجود ہے کہ لوگوں اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار بخشش مانگتے رہو، اور اللہ کے سوا کسی کے آگے مت جھکو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مجھے تمہاری طرف سے ڈر لگتا ہے کہ اس بڑے دن کے عذاب میں پھنس نہ جاؤ، تمہاری طرف سے مجھے خوف آتا ہے۔ حضور کی شان ہے رحمت للعالمین، یہ آیہ کریمہ اسی شان کا تذکرہ کر رہی ہے کہ قیامت تک آنے والے جو بھی خطا کار ہوں گے ان کا دکھ محسوس کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کوئی ایسی کریم ہستی کا دنیا میں تصور ہے؟ پھر نہ جانے کیوں ہم ان کے دامن میں پناہ کیوں نہیں لیتے، ہم ان کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، فرمایا یہ بات یاد رکھو، تم سب کو لوٹ کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس پہ یقین کر لو۔ یہ نہ سمجھو کہ جو مرضی ہے لوٹ کھسوٹ لیں، عیش کریں، مر گئے تو بات ختم ہوگی، ختم نہیں ہوگی، مر جاؤ گے تو بات شروع ہوگی۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کو تمہارے ہر حال کے ذرہ ذرہ کی خبر ہے، وہ تمہیں معاف کر دے اس پہ بھی قادر ہے، وہ سزا دے اس پہ بھی قادر ہے، جو چاہے کرے۔ اور اس نے سنا دیا ہے کہ جو اطاعت کرے گا وہ فائدہ پائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ سزا پائے گا۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، فرمایا یہ بد نصیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، یہ سینوں کو بھینچتے ہیں کہ ہمارا دل کی بات کہیں واضح نہ ہو جائے، سینوں پر چادریں لپیٹتے ہیں، سینوں کو بھینچتے ہیں، اس طرح اوپر کپڑے لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بات جو ہے اندر کی بات ظاہر ہو جائے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، اور جب یہ اپنے آپ پر چادریں اور کپڑے لپیٹتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ ان چھپی باتوں سے بھی باخبر ہے، جانتا ہے ان کو جو انہوں نے دلوں میں چھپا رکھی ہیں، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ ایسی ہستی ہے کہ جو دل میں خیال گزرتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، جو دماغ میں بات آتی ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، جو تم چوری چھپے کرتے ہو وہ بھی اس کے سامنے ہے، اور جو تم سامنے کرتے ہو وہ بھی اس کے سامنے ہے، لہذا اس کی عظیم بارگاہ سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ یہ بھول جاؤ کہ تم جو کر رہے ہو وہ چھپ جائے گا، چھپ نہیں سکتا، جو کر رہے ہو یاد رکھو تم اللہ کریم کے سامنے کر رہے ہو، اب تمہاری مرضی جو تمہیں کرنا ہے کر لو، وہ تم سے حساب لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اس محنت کو قبول فرما، اسے تمام مسلمانوں کے لیے فائدہ مند اور مفید بنا، بھول چوک غلطی اگر ہوگی تو اس سے معاف فرما، اور توبہ کی توفیق عطا فرما، اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ توفیق عطا فرما، سارا قرآن کریم مکمل ہو جائے، تو ہی قادر ہے، تو ہی مہلت دینے والا ہے، اور تیرا انعام ہے کہ تو اس کی خدمت لے رہا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم برحمتک یا ارحم۔ لو جی الحمدللہ 11 پارے مکمل اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔